أيا مركز الجيش فيك الإخاء وفيك المحبات فيك النقاء وفيك. جزاكم الله خير. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین. آج کی کلاس کے اندر میں اور آپ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 190 کا ترجمہ اور مختصر تفسیر سمجھنے کی کوشش کریں گے. اللہ رب العالمین نے اب حج کے مسائل کے بعد قتال کا ذکر کیا ہے. اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَقَاتِلُوا، اور تم قتال کرو فی سبیل اللہ، اللہ تعالیٰ کے راستے میں، الذین، ان لوگوں سے، یقاتلونکم، کہ جو آپ سے قتال کریں، ولا، اور نہ، تعتدوا، تم زیادتی کرو، ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، لا، نہیں، یحب، پسند کرتا ہے، المعتدین، زیادتی کرنے والوں کو. تو اس آیت مبارکہ کے اندر اب قتال کا جو احکامات ہیں جہاد کے وہ شروع ہو گئے ہیں. جہاد اور قتال یہ دو لفظ ہیں. جہاد کا جو لغوی معنی ہے وہ ہے کوشش کرنا، اور قتال کا جو لغوی معنی ہے کہ اللہ رب العالمین کے دشمنوں کی صفوں کے مد مقابل کھڑے ہو کر ان سے قتال اور جنگ کرنا. تو جہاد کے اندر جہاد بالنفس بھی آ جاتا ہے، جہاد بالقلم بھی آ جاتا ہے، اور جہاد بالعلم بھی آ جاتا ہے. اور صرف قتال کے اندر صرف جو ہے لڑائی اور قتال ہے. تو جہاں پر لفظ قتال ہوگا وہاں پر جہاد بھی ہو سکتا ہے، اور جہاد لازمی ہوگا، کوشش لازمی ہوگی. اور جہاں پر جہاد ہوگا وہاں پہ قتال لازمی اور ضروری نہیں ہے، کیونکہ جہاد میں نے آپ کو بتایا جہاد بالنفس بھی، اپنے آپ کے اوپر، اپنے آپ کو اللہ رب العالمین کی اطاعت اور فرما برداری کے لیے تیار کرنا، اپنی خواہشات کو روند کر اللہ رب العالمین کی بات کو ماننا، یہ بھی جہاد بالنفس ہے. اسی طرح جہاد بالقلم ہے، آپ قلم کے ذریعے غیر مسلموں کو جو ہے علم دیتے ہیں یا ان کی اصلاح کرتے ہیں. تو یہ بھی علماء کرام نے، مفسرین کرام نے اس چیز کو جہاد بالقلم شمار کیا ہے. تو جہاں پر جہاد ہوگا وہاں پر لازمی نہیں ہے کہ قتال بھی ہو، لیکن جہاں پر قتال ہوگا وہاں پہ جہاد لازمی ہوگا. تو اللہ رب العالمین نے پہلا قتال کے بارے میں جو مجھے اور آپ کو احکام دیے ہیں، ان احکام میں سے پہلا اصول کہ فی سبیل اللہ، اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، اللہ تعالیٰ کے راستے کے اندر اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے. یہ نہیں ہے کہ میرے پیچھے گاؤں کے اندر، قبیلے کے اندر، میرے علاقے کے اندر میرا نام بڑھ جائے. اور آپ کو پتہ ہے صحیح بخاری کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت والے دن سب سے پہلے جن 3 لوگوں کو اللہ رب العالمین اپنی جہنم کے اندر، جہنم کی آگ کو جن 3 اشخاص سے بھڑکایا جائے گا، ان میں سے ایک یہ بھی ہوگا. جہاد کرنے والا، اس نے اپنی جان تو پیش کی ہوگی، لیکن صرف اس نظریے سے اس کی نیت یہ ہوگی کہ میرے خاندان کے اندر، میرے کنبے قبیلے کے اندر ایک میرا نام بن جائے، بڑا ہی بہادر انسان تھا کہ اس نے اپنی جان بھی پیش کر دی ہے. تو اللہ رب العالمین قیامت والے دن اس سے پوچھیں گے کہ تجھے میں نے جوانی دی، تو بتاؤ تم نے جوانی کہاں پہ خرچ کی؟ تو یہ انسان کہے گا اللہ میں نے تیرے راستے کے اندر اپنی جان کا نذرانہ پیش کر کے تیرے پاس آیا ہوں. تو اللہ رب العالمین فرمائیں گے کذبت، تو جھوٹ بولتا ہے، تیری نیت یہ تھی، تو لڑا تو میرے راستے کے اندر تھا، لیکن تیری رضا مجھے راضی کرنا نہیں تھا، تیری نیت مجھے میری خوشنودی نہیں تھی، بلکہ اپنے گاؤں کنبے قبیلے کے اندر میرا بہادری کے نام سے میرا ذکر کیا جائے. تو جاؤ، پھر اللہ رب العالمین فرشتوں کو حکم دیں گے کہ اس کو منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم کے اندر ڈال دو. اعوذ باللہ، اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو ایسی آزمائشوں سے محفوظ رکھے. تو دوسرے نمبر کے اوپر
اللہ رب العالمین نے جو اس آیت مبارکہ کے اندر اصول دیا ہے دفاعی طریقہ، جسے کہا جاتا ہے الذین یقاتلونکم، یہ اللہ رب العالمین نے جب قتال کے احکام آگے آئیں گے تو ابتدا کے اندر اللہ رب العالمین نے اہل ایمان کو، مسلمانوں کو یہ حکم دیا تھا کہ تم نے خود نہیں قتال کرنا، بلکہ جب تمہارے اوپر کوئی زیادتی کرے یا تمہارے اوپر کوئی چڑھائی کرے تو اس وقت تم نے دفاعی انداز کے اندر اپنا دفاع صرف کرنا ہے۔ اور یہاں پر ایک مجھے اور آپ کو اور مفسرین کرام نے اس آیت مبارکہ کے جملے سے یہ بھی معنی اخذ کیا ہے کہ اہل ایمان اور مسلمانوں کو اپنی اپنی استطاعت کے مطابق طاقت تیار رکھنی چاہیے، جیسا کہ یہاں پر اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کو یہ تنبیہ کی ہے کہ تم نے جب اگر وہ تم پر زیادتی کریں تو اپنے دفاعی انداز کے اندر تم نے بھی ان سے قتال کرنا ہے۔ یہ ابتدائی حکم ہے اسلام کے اندر، اور یہی بات ہے کہ ہمیں مستقبل کی منصوبہ بندی کے لیے اپنے اوپر جو ہے جہاد کی مشق میری اور آپ کی ہونی چاہیے، میرا اور آپ کا جذبہ ہونا چاہیے۔ وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، کہ تمہاری جتنی طاقت ہے اس کے مطابق اپنی تیاری کر لو۔ اور غزوہ خندق کے موقع پہ اوپر آپ دیکھ لیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منصوبہ بندی کی ہے مستقبل کی، ابھی جو ہے آئی نہیں تھی، پہلے ہی خندق آپ نے کھدوا دی، مستقبل کی منصوبہ بندی ہے۔ تو ہمیں بھی اس آیت مبارکہ کے اس جملے سے پتہ چلتا ہے کہ ہمیں بھی مستقبل کے لیے یہ نہیں ہے کہ بالکل ہی بس اللہ تعالیٰ ہمارا مددگار ہے تو ہم نے بس اسی کے اوپر آسرا لے کر بیٹھ جانا ہے، نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ اللہ رب العالمین نے یہاں پر اہل ایمان کو یہ تنبیہ کی ہے کہ تم نے بھی اگر وہ قتال کریں تو اپنے دفاعی انداز کے اندر ان سے تم نے قتال کرنا ہے۔ وَلَا تَعْتَدُوا، تیسرا اصول، تم نے کسی کے اوپر زیادتی نہیں کرنی۔ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ، کیونکہ اللہ رب العالمین زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتے۔ زیادتی سے مراد آپ جو ہے احادیث مبارکہ کے اندر پڑھ لیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اگر رات کو کسی دشمنوں کے علاقے کے اندر پہنچ گئے تو آدھی رات کو حملہ نہیں کیا، بلکہ سب سے پہلے ان کو آگاہ کیا، آگاہ کرنے کے بعد پھر بھی ان کے اندر جو ہے بوڑھوں کو بھی نہیں لیا، اسی طرح جو بچے تھے ان کو ساتھ بھی ان کو بھی قتل نہیں کیا، اس کے علاوہ جو ان کی عورتیں تھیں ان کو بھی قتل نہیں کیا۔ اسی وجہ سے آج بھی جو ہے اسرائیل نے جب فلسطین کے اندر ظلم کیا تو علماء کرام نے، مفسرین کرام نے یہی فتویٰ دیا ہے کہ ہم نے اب ان کے عام جو ہے جو پبلک ہے اس کے اوپر حملہ نہیں کرنا، بلکہ جو ان کے فوجی تنصیبات ہیں ان کو جو ہے اوپر حملہ کر کے ہم نے اپنا مقابلہ کرنا ہے۔ اور اسی وجہ سے اسلام نے بھی یہی تعلیم دی ہے کہ اگر تم نے میدان جنگ کے اندر بھی ہو تو تم نے بچوں، عورتوں اور بوڑھوں کا خیال رکھنا ہے۔ یہ ہے اسلام کی، اور یہ ان لوگوں کے لیے منہ توڑ جواب ہے جو کہتے ہیں کہ اسلام دہشت گردی کا نام ہے، اسلام کے اندر دہشت گردی پائی جاتی ہے۔ حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس حد تک فرما دیا ہے کہ صحابی رسول، آپ نے مشہور واقعہ ہے کہ ایک غیر مسلم تھا، اس نے جب تلوار دیکھی، ہم تو یہ گمان نہیں کر سکتے لیکن اس نے کلمہ پڑھ لیا تھا، تو صحابی رسول نے اس کے کلمہ پڑھنے کے بعد پھر بھی تلوار چلا دی تھی۔ بعد میں جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا تو آپ نے فرمایا کہ قیامت والے دن اس کے قتل کا جواب دہ تم ہوگے۔ تو صحابی رسول نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے تو جب تلوار دیکھی تو اس وقت کلمہ پڑھا۔ فرمایا تم نے کیا اس کا دل چیر کر دیکھا تھا کہ اس نے میرے ڈر کی وجہ سے، یہ تلوار کی وجہ سے جو ہے کلمہ پڑھا ہے؟ قیامت والے دن اس قتل کے مجرم تم ہوگے، اور اللہ رب العالمین کہ ہاں اگر اللہ نے تم سے پوچھ لیا تو اس کا تمہیں جواب دینا پڑے گا۔ تو یہ ہے اسلام۔ اس آیت مبارکہ کے اندر 3 مسلمانوں کو اصول دیے گئے۔ پہلا، اللہ کی رضا کی خاطر ہم نے قتال کرنا ہے، پہلے نمبر پر جو بنیاد ہے اس چیز کی، نہیں تو آپ کے ساری محنتیں رائے گاہ ہیں۔ دوسرے نمبر کے اوپر دفاعی انداز اللہ رب العالمین نے سکھایا ہے کہ اگر وہ تمہارے اوپر چڑھائی کریں تو تمہارے پاس اتنی طاقت، استطاعت ہونی چاہیے، قوت ہونی چاہیے کہ تم اپنا دفاع کر سکو۔ یہ نہیں ہے کہ بالکل ہی آگے اللہ تعالیٰ کے اوپر آسرا کر کے بیٹھ جاؤ۔ تیسرے نمبر کے اوپر اس آیت مبارکہ کے اندر کہ قتال کے اندر بھی، میدان جنگ کے اندر بھی تم نے، بے شک وہ غیر مسلم ہیں، میرے دین کے دشمن ہیں، لیکن زیادتی نہیں کرنی۔ اور زیادتی کا میں نے معنی آپ کو احادیث مبارکہ کی روشنی کے اندر بتا دیا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو اس آیت مبارکہ کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ اس کے بعد ہماری حدیث مبارکہ کا درس ہے
تو آج کی جو حدیث کی راویاں ہیں وہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں۔ وہ فرماتی ہیں، قالت، فرماتی ہیں، کان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بے شک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھے، یعجبہ التیمن، آپ دائیں طرف کو پسند کیا کرتے تھے، فی تنعلہ، جب آپ اپنے بالوں کے اندر کنگھی فرمایا کرتے تھے، وترجلہ، اور اسی طرح جب آپ جوتا پہنا کرتے تھے اس وقت بھی دائیں پاؤں کے اندر پہلے جوتے کو پہنتے تھے، وفی شأنہ کلہ، اور اسی طرح سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ ہر اچھے کام کے اندر، نیک کام کے اندر آپ دائیں طرف کو زیادہ پسند کیا کرتے تھے، اور اسی وجہ سے آپ جو ہے صحیح بخاری اور غالباً صحیح مسلم کے اندر کئی ایک ایسے واقعات ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مجلس کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، آپ بائیں طرف موجود تھے اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ دائیں طرف موجود تھے، یا اسی طرح دیگر کوئی بھی صحابی، وہ دائیں طرف تو پانی لے کر آیا گیا پلانے کے لیے، تو صحابی رسول نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کیا، آپ نے فرمایا نہیں، دائیں طرف سے سب سے پہلے ان کو پیش کرو جو دائیں طرف ہیں۔ اسی طرح بے شمار ایسے اور واقعات بھی ملتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اوپر بھی اس چیز کو نہیں پسند کیا کرتے تھے، اگر کوئی اس طرح کا معاملہ ہوتا، بے شک آپ کے اوپر بھی وہ نمبر نہیں آتا بلکہ دوسرے کے اوپر ہوتا، تو آپ اس کو ترجیح دیا کرتے تھے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسواک کے اندر بھی آتا ہے، اسی طرح لباس کے اندر بھی آتا ہے، یعنی جتنے بھی اچھے کام ہیں، مجھے اور آپ کو اس حدیث مبارکہ سے پتہ چلتا ہے کہ میں نے اور آپ نے دائیں طرف سے اس کا آغاز کرنا ہے، اس کے اندر برکت بھی ہے اور میرے اور آپ کے نبی کی سنت بھی ہے۔ اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو اس حدیث مبارکہ کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔